بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ خادم الحرمین کو تعزیت کا برقی پیغام اور جمہوریہ پیرو کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کاراکاس میں وینزویلا کے صدر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور انہیں صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ قطر نے صومالیہ کے جنوبی علاقے کے شہر مرکا میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور چین کے صدر نے اپنے امریکی ہم منصب کو خبردار کیا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملے میں آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادہ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی شہزادہ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ پیرو کے صدر پیڈرو کاسٹریو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ پیرو کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ پیرو کے وزیر اعظم اینیبال ٹوریس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے کاراکاس میں وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو موروس کے ساتھ ملاقات کی ہے اور انہیں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں وینزویلا کے صدر حکومت اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ وینزویلا کے صدر نے بھی صاحب اسم امیر کے نام خیر سگالی کا پیغام نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے سپرد کیا، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے وینزویلا کی نائب صدر ڈاکٹر ڈیلسی روڈرکس کے ساتھ بھی ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے مابین مختلف شعبوں خاص طور پر ایئر ٹرانسپورٹ، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون، تاجروں کے ساتھ کاروبار میں پارٹنرشپ، خاص طور پر زراعت اور فوڈ سیکیورٹی سے متعلق اہم پروجیکٹس کی حوصلہ افزائی کے بارے میں امور زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے دیگر کئی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے بچوں اور مسلح تنازعات کے لیے خصوصی نمائندے کے دفتر کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد اس دفتر کے وسائل کو سپورٹ کرنا ہے۔ مذکورہ معاہدے پر QFFD کے ڈائریکٹر جنرل خلیفہ بن جاسم الکواری اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی بچوں اور مسلح تنازعات کے لیے خصوصی نمائندہ ورجینیا گیمبا نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت ریاست قطر سن 2022-2023 کی مدت کے لیے دفتر کے اضافی بجٹ وسائل کو بہتر بنانے کے لیے $1 ملین کی امداد فراہم کرے گی۔ اس معاہدے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے خلیفہ بن جاسم الکواری نے کہا کہ انسانی حقوق، امن اور ترقی QFFD کی ترجیحات میں سر فہرست ہیں۔ قطر الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کمپنی QEWC نے کہا ہے کہ راس لفان آپریٹنگ کمپنی نے، جو QEWC کی ذیلی کمپنی ہے، قطر ہولڈنگ سے نیبراس پاور کے 40% شیئر کیپٹل کی خریداری مکمل کر لی ہے۔ QEWC نیبراس کے باقی 60% شیئر کیپٹل کی مالک ہے۔
کل قطر اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک بیان میں QEWC نے کہا کہ خریداری کی تکمیل کمپنی کی جانب سے اس سال 4 جنوری کو جاری کیے گئے پریس ریلیز کے تسلسل کے طور پر عمل میں آئی ہے۔ قطر نے صومالیہ کے جنوبی علاقے کے شہر مرکا میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ کل وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں حکومت کے اس مستقل اور ٹھوس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ بیان میں متاثرین کی فیملیز، صومالیہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ اور ان کے ترک ہم منصب میولت کاوسوگلو کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور دونوں ملکوں کے مابین مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاوہ ازیں گفتگو کے دوران تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی واقعات اور مشترکہ دلچسپی کے امور بھی زیر بحث آئے۔ عرب لیگ کے رکن ممالک جاپان کی حکومت، اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP اور UN آفس فار ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن UNDRR سمیت اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے ماہرین نے کل 8ویں گول میز کانفرنس میں شرکت کی۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کی گئی اس کانفرنس کے شرکاء نے کلائمیٹ ڈیزاسٹرز یعنی آب و ہوا کی آفات سے پیدا ہونے والے حالات اور عرب خطے کی ڈیولپمنٹ پر ان کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ چین کے صدر زی جن پنگ نے اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن کو خبردار کیا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملے میں آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ چین کے سرکاری میڈیا کی رپورٹس کے مطابق صدر زی جن پنگ نے صدر بائیڈن سے کہا ہے کہ امریکہ کو ایک چین کے اصول کی پاسداری کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چین تائیوان کی آزادی اور بیرونی طاقتوں کی مداخلت کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر بائیڈن نے صدر زی جن پنگ کو بتایا ہے کہ امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور واشنگٹن اسٹیٹس کو تبدیل کرنے یا ابنائے تائیوان میں امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی یک طرفہ کوششوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ اس معاملے میں دونوں صدور کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کل چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان موجودہ مشکل جیو پولیٹیکل صورتحال کے باوجود دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کی وزارتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر ہونے والی اس ملاقات کے دوران دونوں وزرائے خارجہ نے SCO کی سرگرمیوں، اس کی ترقی کے امکانات اور بین الاقوامی منظرنامے پر اس کی پریزنس کو مضبوط بنانے کے اہم امور کے علاوہ SCO کی امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور یورو ایشیا میں اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے معاملے میں کوششوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ نے کل ازبک دارالحکومت تاشقند میں ملاقاتیں کی تھیں جو آج بھی جاری رہیں گی۔ امریکی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں روس کو ایک ٹھوس تجویز پیش کی ہے، جس کے تحت سزا یافتہ ہتھیاروں کے روسی اسمگلر وکٹر باؤٹ کو ماسکو واپس بھیج دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں امریکی پروفیشنل باسکٹ بال اسٹار برنٹی گرائز اور مبینہ جاسوس پال ویلن کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن کا کہنا ہے کہ وہ رواں ہفتے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ ٹیلی فون پر اس معاملے میں بات چیت کریں گے۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر کی قومی جونیئر ہینڈ بال ٹیم بحرین میں منعقد ہونے والی 9ویں ایشین جونیئر چیمپئن شپ میں شرکت کی تیاری کے لیے 6 سے 14 اگست تک مصر میں تربیتی کیمپ میں شرکت کرے گی۔ 20 اور 31 اگست کی درمیانی مدت کے دوران ہونے والا ٹورنامنٹ کروشیا میں سن 2023 کی ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائنگ ایونٹ ہوگا۔
فیفا نے انکشاف کیا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے فیفا والنٹیئر پروگرام میں فیفا کے گلوبل والنٹیئر پلیٹ فارم پر اب نصف ملین سے زیادہ افراد نے سائن اپ کیا ہے۔ فیفا کا مزید کہنا ہے کہ اکتوبر 2021 سے اب تک والنٹیئرز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایک بیان میں فیفا نے کہا ہے کہ والنٹیئرز کی تعداد میں اضافہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فیفا کا یہ پروگرام رواں سال 21 نومبر سے 18 دسمبر تک ہونے والے اس ٹورنامنٹ کے حوالے سے لوگوں کے جوش اور جذبے کا حقیقی ثبوت ہے۔ فیفا کے پریزیڈنٹ گیانی انفینٹینو کا کہنا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر سائن اپ کرنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ واقعی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ والنٹیئرز کی اکثریت کا تعلق قطر کے قریبی علاقوں سے ہے۔ 43.2% والنٹیئرز ایشیائی ممالک سے اور 40.2% والنٹیئرز افریقی ممالک سے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 والنٹیئر پروگرام کے لیے اپلیکیشنز اتوار 31 جولائی تک وصول کی جائیں گی، جبکہ انٹرویوز 13 اگست تک مکمل ہو جائیں گے۔ اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیم نے گول ٹیسٹ میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو 246 رن سے شکست دے کر 2 میچز کی یہ سیریز 1-1 سے برابر کر دی ہے۔ دوسری اننگز میں 508 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم صرف 261 اسکور کر سکی۔ ٹیم کے کپتان بابر اعظم 81، امام الحق 49 اور وکٹ کیپر اور بیٹسمین محمد رضوان 37 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ گول ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر سری لنکا کی ٹیم تیسرے اور پاکستان کی ٹیم 5ویں نمبر پر ہے۔ پوائنٹس ٹیبل کے تحت ان دونوں ٹیموں کے درمیان 2023 میں ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین کو تعزیت کا برقی پیغام اور جمہوریہ پیرو کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کراکاس میں وینزویلا کے صدر کے ساتھ ملاقات کی ہے اور انہیں صاحب اسم امیر کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ قطر نے صومالیہ کے جنوبی علاقے کے شہر میرکا میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اور چین کے صدر نے اپنے امریکی ہم منصب کو خبردار کیا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملے میں آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔